الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس قرآن میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے اگر تم ہو سچے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ آئیے سامعین، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیں استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدائی 7 آیتوں پر گزشتہ ہفتے کچھ باتیں آپ کے خادم نے عرض کی تھیں، اس لیے آج بچی ہوئی 7 آیتیں دوبارہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آیتوں کا نمبر ہے 204 سے 210 تک 7 آیتیں۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی، بڑی دل لبھانے والی لگے گی، اور وہ جو کچھ ان کے دل پر ہے اس پر اللہ کی قسمیں کھائے گا، اللہ کو گواہ بنائیں گے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ انتہائی جھگڑالو ہیں، اور اگر اسے زمین پر حکومت مل جائے تو پھر وہ اس میں فساد کرے گا، کھیتی اور انسانوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ وہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، ایسا مت کر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح بیانات آ چکے ہیں تو جان لو کہ اللہ
حکمتوں والا، غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔ کیا وہ یعنی وہ یہود اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں اور معاملہ چکتا کر دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹنے والے ہیں۔ ہر آیت میں مضمون الگ ہے، اس لیے آپ کے خادم نے اس حصے کو مؤخر کیا تھا۔ ویسے ایک رکوع کو دو حصے میں کرنا مسئلہ ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے بعد کچھ کبھی کبھی اتنے اہم مضامین ہوتے ہیں جس کا ہماری اپنی ذات سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک شخص کا نام لیے بغیر، منافقوں میں سے ایک شخص ہے، یہود میں سے، بات کو کرنے کا اس کا طریقہ جو ہے وہ سامنے والے کے دل کو موہ لینے والا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بات کو انتہائی ملین طریقے پر، انتہائی مزین طریقے پر سجا سنوار کے بات کرتا ہے، اور اس کی بات کرنے میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی مومن کے لیے کوئی شخص اگر اس کے سامنے اپنے کسی کلام پر اللہ کو گواہ بنائے تو کیا مومن اس پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اس کی ظاہر ہے، اس کا ظاہر ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے رب نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، انتہائی جھگڑالو ہے یہ شخص، اور ظاہر اس کا اتنا خوبصورت ہے اور باطن اس کا اتنا بدصورت ہے کہ اگر اس کو کبھی زمین میں اللہ کے فیصلے کے مطابق حکومت کرنے کا موقع مل جائے تو پھر زمین پر وہ کیا کرے گا؟ وہ زمین پر فساد برپا کرے گا، لوگوں کو اور کھیتیوں کو برباد کرے گا، ان کو ضائع کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دو آیتیں میں نے ایک ساتھ لیا۔ ایک شخص کا نام بھی تفسیروں میں آتا ہے، لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس خصلت کے لوگ، اس عادت کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں اپنے انداز کلام کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ بات میں اور آپ الحمدللہ خوب جانتے ہیں، ہمارے ایمان کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ فہم عطا فرمایا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ جو ہے وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتا، ارے بول دیا کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کسی کہنے والے کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو ریکارڈ کرنے والا اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب ریکارڈ کرنے والے ہمیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیشہ 24 گھنٹہ ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر دو فرشتے ہم پر تعینات کیے گئے جو ہمارے نامہ اعمال کو ہمیشہ اس کو مرتب کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ اب جو لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ کرنے والا لدیہ رقیب عتید، رقیب جو ہے جو ہمارے اردو میں دشمن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ دشمن نہیں، رقیب کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریکی سے نگرانی کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ کے اسماء مبارکہ میں ایک نام الرقیب ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام عبد الرقیب رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ جن الفاظ کے معنی غلط ہو گئے ہیں، سماج میں کچھ کا کچھ ہو گیا، ان کو درست کرنے کی بھی تو کچھ کوشش کرنی چاہیے نا۔ اللہ کے اسم مبارک کے ساتھ کہ جہاں کسی کو رقیب کا لفظ کہا گیا تو وہ معلوم نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔
تو قرآن فرما رہا ہے کہ اس کے ہر لفظ پر، ہر کہنے والے کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر ایک اس کو ریکارڈ کرنے والا، اس کو لکھ لینے والا، اس کو پکڑ لینے والا ایک چوکیدار موجود ہے۔ اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آیا نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے یا گناہوں کا لکھنے والا فرشتہ۔ کوئی لفظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوگا، یہ دو میں سے کسی ایک کے عمل نامہ اعمال میں وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ مجھے صرف یہ خیال رکھنا کہ کس نے اس کو ریکارڈ کیا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے کتنی ضروری بات ہے ہم سے متعلق۔ اب بات کرنا، قرآن شریف نے اس کے اتنے آداب بیان فرمائے ہیں۔ ہم تو جب بولنے پر آتے ہیں تو ہم کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا، خوب کہا، کہ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ہر بات بات تھوڑی ہوتی، بات جو کوئی طریقے کی بات ہو، سلیقے کی بات۔ قرآن شریف نے ہماری باتوں کے تعلق سے جو قوانین نافذ فرمائے، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خیال کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ چھوٹے سین ہے، اور جب بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ سدید کا لفظ دونوں معنی ہوتا ہے، بات کہی جائے، سیدھی کہی جائے، بات پرپیچ نہ ہو، بات صحیح کہی جائے، بات میں کذب بیانی، جھوٹ نہ ہو۔ اور اس سدیدہ میں یہ بھی شامل ہے کہ بات کہنے کا انداز جو ہے وہ عام فہم ہونا چاہیے۔ بات بولا اور اس کے بعد اپنے علم کا سکہ بٹھا دیا گیا، سامنے والے نے انداز بیان کو تو سمجھا، بہت عالمانہ تھا، لیکن کیا کہا گیا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک بات پھر قرآن نے کہا، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو، چیخ کے، چلا کے، ڈانٹ کے، سامنے والے کو غصے میں لانے والی بالکل بات نہیں ہونا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ سورہ لقمان کی آیت۔ فرمایا لوگوں سے گال پھلا پھلا کے بات مت کرو اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ قولوا قولا کریما، ماں باپ سے بات کرنا ہو اکرام سے بات کرو، ان کی عزت کا لحاظ کر کے بات کرو۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے مقام کا خیال نہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں تو کیا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنے انداز گفتگو کو درست کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ساری بات جو بگڑتی ہے وہ وہاں سے بگڑتی ہے جہاں سے ہمارا انداز کلام بگڑ جاتا ہے، جہاں سے ہمارا بولنے کا طریقہ بگڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی ہم کو نصیحت کرے اور اس نصیحت میں اس کا انداز ناصحانہ ہو، ہم کو لگے کہ یہ میری ہمدردی میں بول رہا ہے، ہم انشاءاللہ گھنٹوں اس کی بات سنیں گے، ہم پر کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ لیکن بولنے والے کا انداز اگر ایسا ہو کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے بول رہا ہے، مجھے بے عزت کرنے کے لیے بول رہا ہے، تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں، اس کا اگر بس چلے تو اس کا منہ نوچ ڈالیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہی انداز کلام ہمارے اپنے گھروں میں ہے کیا؟ ہماری بیویوں کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے احباب کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ تو ہے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ اصل میں سارے تقوی اور پرہیزگاری کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کے نفس کے خلاف کوئی واقعہ پیش آئے۔ ویسے تو جی حضور بہت اچھا، تو یہاں پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ چکنی چوپڑی بات کر کے دوسری جو اہم بات رب نے یہاں فرمائی، اس کی زبان بہت چکنی چوپڑی ہے لیکن دل میں عناد اور فساد بھرا ہوا ہے۔ مومن کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اس کا دل اور اس کی زبان الگ الگ ہو۔
جو دل میں ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے، اور جو زبان پر ہو وہی دل میں ہونا چاہیے۔ یہ الگ الگ ہونا جو ہے اسی کو تو نفاق کہا جاتا ہے، دوغلا پن کہا جاتا ہے، ایمان کی شان کے خلاف۔ میرے بھائیو، بس اتنی بات میں نرمی پیدا کریں، چکنی چوپڑی بات نہ کریں۔ غیر ضروری آداب، ہمارے ہاں غیر ضروری آداب میں اتنا وقت جاتا ہے، ایک مولوی صاحب کا نام لینا ہے تو وہ مولوی صاحب کے نام کے آگے پیچھے ایک آدھ فٹ کا ادھر اور ایک آدھ فٹ کا ادھر، اتنا لمبا آداب لگے رہتے، سمجھ میں جس میں مولانا کا نام کون سا ہے بھائی؟ اس پر ایک لطیفے جیسی بات، استاد جو تھے وہ اپنے شاگرد کو عربی ادب پڑھاتے تھے۔ جیسے انگلش لٹریچر ہوتا ہے نا، تو ویسے عربی لٹریچر بھی ہوتا ہے، اردو لٹریچر بھی ہوتا ہے، اور عربی لٹریچر جو ہے بہت ٹف سبجیکٹ ہے، مشکل سبجیکٹ ہے، اس کی کتابیں بھی بہت ہی دقیق ہوتی ہیں، بہت مشکل کتابیں ہوتی ہیں۔ اب عربی زبان ہی اتنی باریک ہے تو اس کا ادب کیسا ہوگا؟ تو بچے کو وہ اپنی مکتب میں، مدرسے میں بچوں کو وہ عربی ادب پڑھاتے تھے۔ عربی ادب کا پیریڈ چل رہا تھا، اتفاق سے ایک مچھر آ کے حافظ صاحب کے گال پہ بیٹھ گیا۔ بچے نے دیکھا جو سامنے بیٹھا ہوا، تو اس نے لگا مچھر دیر تک بیٹھے گا، کاٹے گا اور ابھی حضرت کو کھجانا پڑے گا۔ حضرت آپ کے گال پہ مچھر، بول دیا بیچارے نے، بچہ حضرت آپ کے گال پہ مچھر۔ حضرت نے ایسا کر کے مچھر کو تو اڑا دیے، اور مچھر کو اڑانے کے بعد اس پر بپھر گئے۔ عربی ادب پڑھ رہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے نہیں، حضرت گال پہ مچھر، یہ بولنے کا طریقہ ہے؟ ادب پڑھ رہے ہو تم، عربی زبان کا ادب پڑھ رہے ہو، قرآن کا ادب پڑھنا چاہتے ہو، کوئی سلیقہ نہیں، کس سے بات کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میں استاد ہوں، تم شاگرد ہو، بات کرنے کا سلیقہ سیکھو، فلانا ٹھکانا۔ بیچارہ شاگرد جو ہے بولا زیادہ ادب میں جھاڑتا تو جب تک تو مچھر کاٹ بھی لیتا نا ان کو، لیکن بہرحال خاموش رہ گیا۔ بچے کو بھی لگا کہ ذرا ادب احترام سے بات کرنا چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ بچہ وہیں مدرسے میں رہتا تھا۔ اب مدرسے میں بیچارے بچے مقیم ہوتے ہیں، وہ بچے کیا کیا سہتے ہیں مدرسوں میں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، ذرا ان کی زندگی کبھی قریب سے دیکھو۔ ہمارے دل میں علماء کی عزت پیدا ہوگی کہ انہوں نے علم دین کو کتنی مشکلات کے ساتھ اور کتنی دقتوں کے ساتھ حاصل کی۔ ہم لوگ تو 5 اسٹار زندگی الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، 5 اسٹار درس ہے، 5 اسٹار تبلیغ ہے، سب 5 اسٹار ہے ہمارا۔ تو وہی اسکول میں، مدرسے میں رہتا تھا بچہ۔ آڑے وقت میں استاد جو تھے وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے، اور حقہ پیتے پیتے حضرت نے بہت بڑا پگڑ بھی باندھ رکھا تھا جس کو دستار کہا جاتا ہے۔ ہمارے عمامہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ دستار جو ہے نا وہ مصنون چیز وہ نہیں ہے، ایک خوب بڑا مانی کتنے فٹ کا وہ رہتا ہے، گول 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 لپیٹ کے مارواڑیوں کی جیسا۔ تو دستار حضرت نے پہن رکھا تھا۔ اب وہ حضرت جو تھے وہ حقہ پی رہے تھے، اس میں سے ایک چنگاری اڑی اور وہ جا کے دستار میں، دستار کپڑے کا، چنگاری نے جلانا شروع کیا۔ وہ بچہ کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، ہری استاد کی تو ابھی تھوڑی دیر میں پوری دستار جل جائے گی۔ وہ آیا جلدی، حضور والا محترم مقام قابل احترام میرے استاد محترم، وہ جن کے احسان کی وجہ سے یہ خادم کسی لائق ہوا ہے، یہ بے وقت، یہ ناہنجار جس کی کوئی اوقات نہیں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور والا ایک نالائق چنگاری چلم سے اڑ کر آپ کے دستار میں جا لگی ہے۔ اور اتنا بولنے تک پوری دستار جل گئی تھی، اور حضرت کے بال بھی جلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اتنا لمبا نہیں جھاڑنا، بات کرنے میں وقت زبردستی برباد نہیں کرنا، بات میں غیر ضروری آداب اور اکرام جو ہے یہ وقت کو ضائع کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے اس کا رواج بن گیا ہے۔ گناہ جب عام ہو جائے تو وہ گناہ سے ثواب میں بدل نہیں جاتا، گناہ رہے گا، وقت کو ضائع کرنا رہے گا۔ ہمیشہ خیال رکھو بات کرنے میں سلاست، سہولت، عام فہم، سامنے والے کے ادب احترام کا خیال کرتے ہوئے، اور بات کرنے کے انداز میں اتنی نرمی کہ سامنے والے میں جھنجھلاہٹ پیدا نہ ہو۔ جیسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی کو بولو بولا کیا بولا، میں جھوٹا ہوں، فلانا ہے ٹھکانا ہے، بفر جائے گا۔
اسی کو اگر آپ بولو، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں جھگڑا لڑے گا۔ جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ایک چیز ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہے، بجائے جھوٹ کے اس کو غلط بیانی بول دو۔ تو یہ خیال رکھیں بات کرنے کے آداب میں، یہ سارے آداب جو آپ کے خادم نے عرض کیے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یہاں عزت جو ہے، عزت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں عزت جو ہے وہ غرور کے معنی میں استعمال، اپنا بڑا پن۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا لحاظ کر۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، کوئی شخص اگر منمانی پر آ گیا ہے، ہم آخری درجے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اللہ کا واسطہ ہی دے سکتے ہیں نا۔ اور جب کسی معاملے میں اللہ کا اسم مبارک آ جائے تو اپنے آپ کو خاموش کر لیا۔ اللہ کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کی عظمت کا لحاظ کر کے تم حق پر ہونے کے بعد بھی خاموش ہو جاؤ کہ میری بات ہے اور میرے سامنے میرے اللہ کا اسم مبارک ہے، انشاءاللہ تمہاری مغفرت کا بن جائے۔ اللہ کے اسم مبارک کے ذریعے اس مردود سے، اس منافق صفت انسان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا لحاظ کر، تو اس کا غرور جو ہے وہ اس کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا حسبہ جہنم، اس کا غرور، اس کا نفاق، اس کا دوغلا پن، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ۔ اب اہل ایمان کا تذکرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا، اپنے وجود کو اللہ کے نام کر دیا۔ ظاہر ہے جو چیز جس کے نام کر دی جائے اس کا وہ مالک ہوتا ہے نا، جو چیز جس کے نام کر دیا اس کا مالک ہوتا ہے۔ جس نے کسی کے نام کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز کب اس کے حوالے کر دوں جس کے نام میں نے اس کو کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جان اللہ کے نام لکھ دی ہے۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید رکھا ہے۔ یہ اپنی جان اور مال سب کچھ اپنے رب کے لیے اس نے اپنے رب کے نام کر دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے مرضات واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں پر انتہائی مہربان۔ یہ ہے مومن کی کیفیت۔ اوپر جو معاملات چل رہے تھے وہ منافق تھے، یہ مومن ہے، اس نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے نام کر دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، ساری عبادتیں، میری قربانی، ہر طرح کی قربانی، نسک کا لفظ ہے، ہر طرح کی قربانی، ارے یہاں تک کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، میرا کچھ نہیں، بس میرا وہی جس میں میرا رب راضی ہو جائے۔ میرا سونا میرے اللہ کے لیے، اسی وقت تک سوؤں گا جب تک میرا رب پسند فرمائے گا۔ جب اس کی طرف سے بلاوا آئے گا تو کتنا بھی دین کا تقاضا ہو، میں اس تقاضے کو پسے پش ڈال کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں تیرا گنہگار بندہ حاضر ہو گیا۔ میرا کھانا پینا، بھوک مجھے لگتی ہے، پیاس مجھے لگتی ہے، لیکن یہ میری بھوک اور پیاس یہ میرے رب کے رضا کے زیر چلے گی، اس کے نیچے چلے گی۔ جب میرا رب فرمائے گا میرے بندے اب یہ وقت رمضان کا ہے تو اس کو کھانا پینا چھوڑنا ہے، میں اپنے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دوں گا، میری خواہش کوئی خواہش نہیں۔ یہ میرے بھائیوں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، زندگی کس کو پیار نہیں ہوتی، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آئے گا جب میرے اللہ کے دین کے لیے پکارا جائے گا تو میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اپنے سر کو اپنے ہتھیلی پہ لے کر حاضر بارگاہ ہو جاؤں گا۔ پروردگارا جان دی کہ دے تمہاری تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ ایک آیت میں رب نے بیان فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالا ہے۔ اللہ انتہائی مہربان ہے بندوں پر۔ اب وہ آیت جس کی وجہ سے اس نصف کو چھوڑ دیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ یہ پوری آیت، اس پر تو ہمارے علماء اور مقررین گھنٹوں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے چھوٹا آدمی، بہت ہی قلیل علم والا، بھی کچھ باتیں جو بنیادی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سارے ایمان والوں سے خطاب ہے، سارے ایمان والوں سے خطاب۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو آیتیں ہوتی ہیں وہ احکام والی آیتیں ہوتی ہیں، احکام کی آیتیں جو ہوتی ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ سارے احکام شریعت ایمان والوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ کوئی ایمان نہ لائے اس پر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ سارا حکم جو ہے وہ پہلے ایمان تو لائے آدمی، اپنے رب کو رب تو مانے، جب اپنا رب مان لیا، اس پر ایمان لایا، تو اب اس کا رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے نا، اب تم زندگی ایسی گزار کہ سارے احکام ایمان کی بنیاد پر اس کو دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا مطلب پورے امت مسلمہ کے لیے ایک عام حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے پورے۔ اس آیت کا ترجمہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ناگپور تشریف لائے تھے تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے بتایا تھا۔ اتنے بزرگ، اتفاق سے اس میں بھی موجود تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ کافہ کا لفظ جو ہے پورے کے پورے داخل ہو، یہ کافہ 2 معنی میں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا اسلام، یعنی اسلام کے سارے قوانین، ایسا نہیں کہ زندگی کے کسی شعبے میں اسلام ہو کسی شعبے میں غیر اسلام ہو، نہیں، زندگی کے سارے شعبوں میں گویا تمہاری زندگی دین اسلام کی مظہر ہونا چاہیے، تم کو دیکھ کر یہ انداز ہو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کہ پورے کے پورے اسلامی احکام پر عمل پر۔ دوسرا انہوں نے ترجمہ فرمایا تھا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ دوسرا معنی یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بچی ہو، سارے کے سارے ایمان والے وہ جو سب کے سب اس میں داخل ہوں۔ امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسلام کے حصار کے باہر۔ اور دونوں ترجمے صحیح ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ الگ الگ ترجمے دیکھیں گے نا مختلف مترجمین کے، تو دونوں ترجمہ لوگوں نے اختیار کیا، دونوں ترجموں کی پوری گنجائش ہے۔ اس آیت شریفہ کے شان نزول میں ایک واقعہ جو آج ہی میری نگاہ سے گزرا، میں نے پچھلے ہفتے اس کو پینڈنگ رکھ دیا، لیکن وہ واقعہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ آدمی کو مسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے شان نزول میں ایک تفسیر میں عجیب بات میں نے پڑھی۔ دیکھو، ایمان کو قبول کرنے والے میں مدینہ طیبہ میں جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اس میں 3 لوگ تھے۔ مکے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، مکے کا پورا معاشرہ جو تھا وہ مشرکوں کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مدینہ کا معاشرہ، مدینہ میں مشرک بھی تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں اصل کے اعتبار سے مشرک قبائل تھے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر یہ یہودی قبائل تھے، اور بہت سے نصارہ یہاں موجود تھے۔ یہاں 3 قسم کے لوگ تھے۔ جب اسلام مدینہ طیبہ آیا تو مشرکوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور نصارہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور کچھ یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب یہودی جو ہیں اس اسلام میں داخل ہونے کے پہلے بھی تو وہ مسلمان ہی تھے نا، مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان تھے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تورات شریف جو تھی وہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ اب نئے نبی، آخری نبی پر،
اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آج کی تاریخ میں آخری نبی کے آ جانے کے بعد اگر وہ اس آخری نبی پر ایمان نہ لاتے تو ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں تھا، طے ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی ایمان لایا۔ اب ایمان لا لیے، اس کے بعد ان کی پرانی شریعت کے دو مسائل، ابھی صرف دو مسائل آپ کے سامنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی بنا پر، جن کا نام اسرائیل بھی ہے، اور ان کے تعلق کی وجہ سے، خاندانی تعلق کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیر میں، گھٹنے میں بہت شدید درد ہوتا تھا۔ ارے پیغمبر کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا؟ پیغمبر انسان ہوتے ہیں نا، وہ انسان ہوتے ہیں اس لیے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، اس لیے انسانوں کی جو فطرت ہے وہ پیغمبر کی بھی، اس لیے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھٹنے میں عرق النساء کا بہت درد ہوتا تھا۔ عرق النساء بھی لکھا ہے مفسرین نے، یعنی یہ عرق النساء جو ہے بہت پرانی بیماری ہے، نساء ہے نا، بہت دن سے ہو، تو اس کا بہت درد۔ حضرت نے ایک نظر مان لی، جائز چیزوں کی نظر جائز کاموں کے لیے مانگنے کی اجازت ہے، یہ آپ کا خادم اس کے پہلے عرض کر چکا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ ایک آیت آئے گی نظر کے تعلق سے، تو اس وقت بھی کچھ عرض کریں گے۔ نظر مانی جا سکتی ہے، جس کام کے لیے مانی جائے وہ جائز ہونا چاہیے، اور جو نظر مانی چاہیے وہ عبادات کے تعلق سے کوئی عبادت ہونا چاہیے۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کو ٹھکا دے دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس سے بات بند کر لوں گا۔ گناہ کے کوئی کام کی نظر نہیں ہوتی، نظر جو ہے وہ عبادت کے، میں اتنی رکعت نماز پڑھ لوں گا، میں ایک روزہ رکھ لوں گا، میں عمرہ کر لوں گا، میں حج کر لوں گا، میں اتنا صدقہ کر دوں گا، بس یہ چیزوں کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مان لی۔ حضرت کو گوشت، اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، بہت پسند تھا حضرت کو۔ حضرت نے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کی نظر مان، اللہ میرا یہ درد آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرما لیں تو میں یہ جو اونٹ کا گوشت اتنا پسند ہے نا، اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب ان کی شریعت میں اس طرح کا اجازت ہوگی، پیغمبر کا کام ہے، پیغمبر کا فعل جو ہے وہ شریعت کے احکام سے ہٹ کر معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی سوچ نہیں سکتے۔ تو حضرت نے یہ نظر مان لی کہ میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اللہ پاک میری اس درد کو دور فرما۔ اللہ نے ان کی نظر کو قبول فرما لیا، حضرت کا درد اللہ نے بنا، اللہ ہے وہ۔ اب کوئی ڈاکٹر ہوں گے اس میں تو عرق النساء کے لیے اونٹ کا گوشت چھوڑ دینا، ارے عرق النساء اونٹ کا گوشت، وہ نظر سی بھائی۔ تو اب جب حضرت کو اللہ پاک نے شفا دے دی تو یہ طے تھا کہ حضرت کو اپنی نظر پوری کرنی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کس نے؟ حضرت قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، الا ما حرم یعقوب علی نفسہ، یہ تو حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر اس کے لیے روک لگا لی تھی۔ یہ حرمہ کا معنی کیا ہے؟ روک لگا لینا۔ حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر روک لگا لی تھی، اللہ نے ان کے اوپر اونٹ کے گوشت کو حلال رکھا ہے بنی اسرائیل پر، مگر یہ ان کے 1.5 ہیں، وہ 1.5 عقل والے ہیں نا، چونکہ حضرت یعقوب نہیں کھاتے اس لیے ہم کیسے کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر نے اپنے لیے کہا، ان کے لیے مخصوص حکم تھا، سب کے لیے نہیں۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹ کا دودھ بھی دونوں پر بندش لگا دی، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس طرح ہمارے ہاں جمعے کی تعظیم ہے، جمعے کی تعظیم ہے، اس طرح ان کے ہاں سنیچر کی تعظیم ہے۔ سنیچر کے معاملے میں یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو منمانی کی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، سورۃ الاعراف میں بہت ہی تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور سورۃ البقرہ میں پہلے رکوع میں ایک آیت میں اس پوری تفصیل کو بیان کیا قرآن نے، اور اس وقت آپ کے خادم نے اس کی تفصیل بھی عرض کی تھی۔ فرمایا کہ تم جانتے تو ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ان کو جانتے تو ہو
کہ تم میں سے جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی تھی اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. ان کی شکل ہی اللہ نے بدل دی. سب کے سب کو، پوری قوم کو اللہ نے بندر، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس میں جو بہت زیادہ بوڑھے تھے ان کو سور کی شکل میں بدل دیا تھا اللہ نے. تو سنیچر کی تعظیم تھی، انہوں نے سنیچر کی تعظیم میں اپنی منمانی کیا اپنا. ہمارے ہاں جمعے کی تعظیم جو ہے فرق ہے. جمعے کی تعظیم ہمارے ہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جمعے کے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے تو ساری خرید و فروخت چھوڑو اور اللہ کے ذکر یا نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پہلی اذان کے ساتھ یہ حکم ہے. اور اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز پوری ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے ذکر کو. پورا جمعے کا دن جو ہے وہ کمانے کھانے پہ بندش نہیں ہے. ہمارے ہاں گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بندش ہے اور ان کے ہاں پورا سنیچر کا دن کی بندش تھی. خبردار، سنیچر کو کمانے کھانے کا کوئی کام کرنا نہیں، پورا دن عبادت میں. اب جن یہودیوں نے اسلام قبول کیا، جن یہودیوں نے اسلام قبول کیا، آگے اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اب آپ کو، آپ کی ذات عالی کو دیکھ کر کیا دیکھنا، ایمان لے آئے یہودیوں نے، کچھ یہودی چند. اب وہ اسلام میں آنے کے بعد ان کی یہ خواہش تھی، یہ اس آیت شریفہ کے شان نزول میں آج ہی میں نے یہ روایت پڑھی، میرا دل ہل گیا. اللہ پاک کیسے یہ امت کو بتایا جائے. ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم اسلام میں آ گئے، ہم جس چیز کو اسلام نے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، جس کو حرام سمجھا اس کو حرام سمجھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ کے گوشت اور دودھ پہ جو بندش ہمارے ہاں لگی ہے، اگر وہ بھی ہم اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی فرق پڑے گا کیا؟ ٹھیک اسی طرح ہم جمعے کے دن برابر صاحب پہلی فرصت میں جا کے اول صف میں بیٹھ جائیں گے، لیکن جمعے کے احترام کے ساتھ اگر ہم سنیچر کا بھی احترام کریں تو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی نقصان ہوگا. ذرا غور کرو کس چیز پر عمل کرنے کو بول رہے ہیں. وہ اسلام کے کسی حکم کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اس شریعت کے کچھ احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں. اور وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اونٹ پر پابندی ہے اور سنیچر کا احترام ہے. ہم شریعت کے، اسلام کے سارے احکام مانتے ہیں، اونٹ کو بھی میں اونٹ کو بھی نہیں کھائیں گے، اونٹ کا دودھ بھی نہیں پئیں گے، جمعے کا ادب کریں گے، سنیچر کا بھی ادب کریں گے. رب نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بچوں جب اسلام میں آیا تو اس کے پہلے ہر چند کے تورات کے بھی اگر احکام ہیں تو تو تورات کے حکم پر بھی عمل نہیں کر سکتا. تجھے اگر مسلمان بننا ہے تو پوری طرح تو قرآن کا پابند ہوگا اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ کا پابند ہوگا. اس کا نام اب اسلام ہے. اسلام نام جناب موسیٰ کی پیروی کا نہیں ہے. اور پھر آخری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد مبارک کہ آج اگر موسیٰ حیات ہوتے، یہی سب حالات پر سے جس پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ حیات ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے، ہم سب جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جو صاحب انجیل ہیں، جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آئے گا تو ان کو آسمانوں سے اتارا جائے گا. اور اس بار تشریف لانے کے بعد وہ انجیل پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوں گے. ہر چند کے صاحب انجیل ہیں وہ. اس سے آپ انداز فرمائیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا معنی اسلامی شریعت، صرف اسلام، فقط اسلام،
اس کے علاوہ جو بھی تیری زندگی میں آئے گا وہ خطوات شیطان ہوگا، شیطان کا طریقہ ہوگا، چاہے تم نے نام اس کو کچھ بھی دے رکھا ہو، نام تم نے اسے کچھ بھی دے رکھا ہو، لیکن جو کچھ میری کتاب سے ہٹ کر ہوگا، جو کچھ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ صرف شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی گزارنے کے صرف دو طریقے ہیں، یا تو میرے نبی کا طریقہ ہے یا تو میرے نبی کے دشمن شیطان کا طریقہ۔ اس سے میرے بھائیوں اس آیت شریفہ کی روشنی میں بہت طویل تفسیر کی جا سکتی ہے۔ دیکھو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، چند عبادات پوری کر لیا اس کے بعد چھٹی ہو گئی، اب جو چاہے وہ کرو، نہیں، یہ عبادات ہے، جہاں معاملات ہے، یہاں معاشیات ہے، یہاں معاشیات ہے، یہاں معاملات ہے، یہاں اخلاقیات ہیں، یہاں پر عدل اور انصاف ہے، یہاں پر کورٹ اور کچہری ہے، یہاں پر باقاعدہ اسلامی عدالتیں ہیں، یہاں اسلامی جہاں حکومت ہوگی وہاں اسلامی سزائیں ہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ زندگی کا میرا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں چھوڑتا جہاں میرے اسلام نے مجھے پوری طرح خود کفیل نہ کر دیا ہو، اور کہیں بھی مجھے اپنی نگاہ اٹھا کر کسی غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کے میرے پیدائش سے لے کر میری موت تک، میں جب مر جاؤں گا اس وقت تو خاتمہ میرا اللہ میرا کلمے پر فرما دے، لیکن اس خاتمے کے بعد بھی میری لاش کس طرح اٹھائی جائے گی، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے بھی احکام میرے دین میں موجود۔ ایسا دین، اب ایسے دین میں ہم مسجد میں تو مسلمان ہوں، مسجد میں تو مسلمان ہوں، یہاں تو منمانی نہیں کر سکتا نا آدمی، بہت دن سے 3 رکعت پڑھ لینا مولانا مغرب کی، ایسے 4 رکعت کر دو نا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد کے باہر، اپنے گھروں میں، شادی کے پنڈالوں میں، شادی کے پنڈال میں نکاح کر رہے ہو نا، سنت رسول ہے نا، اس سنت رسول میں تم کو مداخلت کی اجازت کس نے دیا؟ ایک سنت مبارکہ، اور اس سنت کے پورا کرنے میں کچھ وہ کام جو ہندوؤں کے ہاں، کچھ وہ کام جو مشرکوں کے ہاں، کچھ وہ کام جو نصارہ کے ہاں، کچھ وہ کام جو ملحدوں کے ہاں، کچھ وہ کام جو کسی کے ہاں نہیں ہے، اور تم نے اس کو پیدا کر لیا۔ مجھے بتاؤ، یہ عام مسئلہ ہر مسلمان جانتا ہے، کسی سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اگر واجب متاثر ہوتا ہے، واجب متاثر ہوتا ہے تو سنت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی واجب پر عمل پیرا ہونے سے اگر فرض متاثر ہوتا ہے تو واجب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قانون شریعت ہے۔ اس ایک نکاح کی سنت کو ادا کرنے کے ساتھ جتنی حرام کاریاں ہم نے اس کے اندر داخل کر لی ہیں، امت اس کے ساتھ کیا کرے گی، کیا جواب دے گی اللہ کی بات؟ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ہے۔ نکاح کے موقع پر پیغام کا لے جانا مسنون ہے، نکاح کو سادگی سے کرنا۔ ابھی دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر، وہ گولڈن بیکری والے ہیں شاید کوئی پونا کے، وہاں کے کروڑ پتی لوگ ہیں، بہت مشہور ہے گولڈن بیکری، کچھ واقعات بھی جو اس کے پہلے ہوئے تھے گولڈن بیکری کے پاس، کروڑ پتی لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کا نکاح کیا، نکاح مسجد میں، اور نکاح میں جو لوگ شریک تھے ان کو انہوں نے کھجوریں، اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور ایک گلاس لسی پلا دی، بس ہو گیا نکاح۔ اتنا ہی نکاح ہے، اللہ کی قسم سنت رسول اتنا ہی ہے۔ چھوارے کی جو تقسیم ہے نا، وہ اپنے ہاں مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت ہے، ان کی ضیافت ہے۔ اب وہ ہو گیا، لسی پلا دی، کروڑ پتی چاہتے تو لاکھوں کروڑوں روپے کو انگار لگا لیتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاملات، ہمارے اختلافات میں ہمارا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اگر میری بہو کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، میری بہو کا اگر کوئی جھگڑا پڑ جائے، میری بہو اپنے گھر چلی جائے، اپنے میکے، تو میں سب سے رضوان بھائی وہ بولو نا میرے سمدھی کو، شرعی عدالت میں آ جاؤ،
اپنے شرعی عدالت ہے نا، اپنے وہاں بیٹھ کے اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ بہو کا معاملہ ہے نا، تو رضوان بھائی بولو ان کو شرعی عدالت میں آ جائے۔ اور جب میری بیٹی کا کوئی معاملہ آئے تو بغیر کسی سے پوچھے ہوئے جا کے فیملی کورٹ میں، ارے مولانا تمہاری بہو کا معاملہ تھا تو تم تو سب کو مشورہ دے رہے تھے کہ اس کو بولو میرے سمجھی کو کہ شرعی عدالت میں آ جا، اور بیٹی کا معاملہ ہے، ارے یہ میرے داماد نے اتنا ستایا ہے کہ میں تو اس کو ننگا کر دوں گا، اس کی قبر کھود دوں گا، اس کا ہائے ہائے ہائے۔ وارے تیرا اسلام، قرآن نے کہا کیا وہ آیت پڑھوں میں آپ؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے۔ اگر یہ مومن ہے تو ان کے مومن ہونے کی شرط ہے یہ کہ ان کے جھگڑے ہوں گے، انسان ہیں، ان میں اختلافات ہوں گے، ان کے تنازعات ہوں گے، لیکن ان کے تنازع میں اگر کوئی حکم ہوگا تو کوئی طاغوت نہیں ہوگا۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حکم بنا لیں ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہے، اور اس سے کام نہیں چل جائے گا۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جناب سے ان کے معاملات میں جو فیصلہ صادر فرمایا جائے اس میں وہ کسی طرح کی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ شرط ہے، لا یؤمنون، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی تہجد، اسے منہ پہ مار دوں گا سب اٹھا کے اگر وہ آپ کو اپنا حکم نہیں بنائے۔ میرے بھائیوں، میں نے اس آیت شریفہ کی روشنی میں گزارش یہ ہے کہ اپنے شب و روز پر نگاہ رکھو کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک میرے کتنے اعمال ہیں جس میں میں مسلمان ہوں، جس میں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہوں، اور پھر میری زندگی کے کتنے اعمال ہیں جہاں میں اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کرتا ہوں، وہ سب کے سب شیطان کا طریقہ ہے اور مجھے جہنم رسید کرنے والا۔ بس اسی پر بات اب آخری میں ہمارے وہ حجاج کرام جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سوئے حرم تشریف لے گئے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انتہائی آسانیوں کا معاملہ فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں میں ہم لوگوں کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اے الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، اللہ ساری کائنات کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کی کیفیت ایسی بنا دے کہ ہمیں صرف اسلام اچھا لگے، اس کے سوا کچھ اچھا نہ لگے، ہمیں صرف رسول اچھے لگیں، اس کے سوا کچھ اچھا نہ لگے، ہمیں صرف ہمارا اللہ اچھا لگے، اس کے سوا کچھ اچھا نہ لگے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔